جی دلچسپ بات ہے، کیونکہ میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا جو میری نوٹیفیکیشن ہے اس کو اوور ٹرن کیا جائے وہ غلط ہے. مصدق ملک صاحب، منسٹر صاحب فرمائیے جی. آپ لوگوں کی جو اسٹریٹجی تھی، جو بھی گورنر صاحب کر رہے تھے، وہ تو ظاہر ہے سوچ بچار یہاں سے تھی. آپ لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا فیل ڈیفیٹڈ، ڈیجیکٹڈ؟ میں تو آپ کو تین مختلف نکات آپ کے سامنے، یا تین مختلف زاویے آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا زاویہ تو سیاسی ہے. ٹھیک، میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے تو میں وہ سیاسی زاویہ لوں گا. اور سیاسی زاویہ بڑا سیدھا ہے کہ آپ کوئی بھی آئین کی یہ شق یا وہ شق یا اس شق کو اس کے ساتھ پڑھ لیں اور اس آرٹیکل سے اس کو تقسیم کر دیں تو جواب یہ نکلتا. ایک تو یہ طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ووٹ ہیں تو لے لیں تاکہ کھیل ختم ہو جائے. آپ اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ، آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا گیا ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے پاس نہ جانے کتنے 100 ووٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ووٹ لینا اور ووٹ آف کانفیڈنس لینا، تو پھر گھبرانے اور بھاگنے کی کیا بات ہے؟ آپ 15 منٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس کریں یا 1 گھنٹے میں ووٹ آف کانفیڈنس کریں، اس کے بعد اسمبلی کو وہیں کھڑے کھڑے ریزالو کر دیں. اب تو واپس ہو گئی ہے ساری. لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں، آپ چلیے تو 5 دن کا، آج عدالت نے کہا تو 5 دن کا وقفہ دے لیں، 5 دن کے بعد کر لیں، 7 دن کے بعد کر لیں. مسئلہ تو نہیں ہے نا. مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے سیاسی طور پہ جب آپ کے پاس ووٹ نہ ہو، اور ہمارا مقدمہ تو ہے یہ کہ آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے. اس وجہ آپ بھاگ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے، ورنہ تو کوئی اور جواز ہی نہیں. آپ پرسوں بھی لے سکتے تھے، اور اگر وجہ صرف لوگوں کا باہر ہونا ہے تو 5 دن بعد لے لیجیے. اب تو 3 دن 4 دن گزر بھی چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے سیاسی اس کا اگر میں جائزہ لوں. دوسرا ہے اخلاقی اس کا طریقہ کار. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ کسی حد تک سیاسی فیوڈلزم کا شکار ہو چکا ہے. فیوڈلزم جی، جاگیردارانہ سوچ کا شکار ہو چکا ہے. فیوڈلزم کا، پولیٹیکل فیوڈلزم کا شکار ہو چکا ہے. یعنی جب ہمارا سپیکر تو ایک قانون، جب تمہارا سپیکر تو دوسرا. جب ہمارا گورنر تو ایک بات، مگر جب تمہارا گورنر تو دوسرا. اور جب تم ووٹ آف نو کانفیڈنس لینا چاہو تو ایک قانون، اور اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو ہم تمہاری ووٹ ہی نہیں مانتے. یہی ہوا نا آرٹیکل 5 جو ہم پہ لگا دیا گیا. تو بھائی اگر آرٹیکل 5 لگا دیا گیا جس طرح ہٹلر نے لگایا تھا کہ آپ ووٹ ہی نہیں دے سکتے، آپ غدار ہیں، آرٹیکل 5 اوورٹرن ہو گیا تھا نا جی. اوورٹرن تو عدالت نے کیا. میں تو سوچ کی بات کر رہا ہوں، اس سوچ کی بات کر رہا ہوں جس کا شکار پی ٹی آئی ہو گئی ہے کہ ریاست مدینہ تو ہے لیکن مجھ پہ لاگو نہیں ہے. امریکہ غدار تو ہے، اس نے حملہ تو کیا پاکستان پہ، اور اس کاغذ کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے پاکستان کے آئین پہ حملہ کیا، پاکستان کی الیکٹڈ حکومت پہ حملہ کیا، اس کا تختہ الٹایا. لیکن میں نے ایک وہ ڈیوڈ فینٹن کے نام سے بندہ رکھ لیا، اس کو $5-4 ملین یا $3.5 دے دیے اور کہا کہ تم میرے لیے لابی کرو. اور یہ کون شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تحریک چلا رہا ہے؟ یعنی آپ پہ کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی. امریکہ آج دوست ہے، کل تک وہ ہمارے آئین کو پامال کر رہا تھا، جمہوری حکومت کو. لیکن علی ظفر صاحب، یہ دوسرا میں تیسرا بھی پیش کرتا نہیں، میں جسٹ ون کوئک پوائنٹ کہ علی ظفر صاحب نے تو ایکسپٹ کیا کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس ہم لیں گے، بٹ گیو اس ٹائم. انہوں نے تو یہ نہیں کہا. پرابلم اب جو آ رہی ہے نا وہ یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بازیچہ وہ کیا اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یعنی ہو یہ رہا ہے کہ ایک ادھر سے آئین کو ٹنکر کرتا ہے تو دوسری طرف سے آئین ٹنکر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آئین ادھر سے ٹنکر، آخر میں بچتا ہی کچھ نہیں. آپ لوگوں نے بھی کیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہیں کیا؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تماشا بن گیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے. ملک کے آئین کے ساتھ بھی مذاق ہے، ملک کے طریقہ کار کے ساتھ بھی مذاق ہے. اس سے تو اگری کرنا پڑے جی. اور بس میرے اوپر جو لاگو ہے وہ لاگو نہیں، تمہارے اوپر جو لاگو ہے، ریاست مدینہ بھی تمہارے لیے ہے، وہ کرپشن بھی تمہارے لیے، وہ آئین بھی تمہارے لیے، وہ قانون بھی تمہارے لیے، وہ اسپیکر بھی تمہارا ہے، وہ گورنر بھی تمہارا ہے. ہم پہ کچھ لاگو نہیں. اور یہی ہے فیوڈل تھاٹ کہ قانون تو ہے لیکن مجھ پہ لاگو نہیں. اچھا، حامد خان صاحب بات کروں گا آئینی. میں نے پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ جب یہ آئین بن رہا تھا تو 2 اجلاس سائملٹینیسلی چل رہے تھے. صبح ہوتا تھا لیجسلیٹو اجلاس اور رات کو ہوتا تھا
کانسٹیٹیوشنل اجلاس. تو یہ کہنا کہ 2 اجلاس کیسے ہو سکتے ہیں، تو پہلے کیسے ہو رہے تھے؟ وہ کہیں سویڈن کا قانون تھا یا سویڈن کا آئین تھا جس کے تحت ہو رہے تھے، اور اب پاکستان کا آئین آ گیا. تو چاہے آپ اس کو سیاسی اس کا جائزہ لیں یا اخلاقی جائزہ لیں یا کانسٹیٹیوشنل آئینی جائزہ لیں، ہر لحاظ سے بوگس یا چلیں جی، کیا آپ نے تو اشقاباد کے اپنی نیلے افق پر غارت ہو گئی. آپ نے تو